وہ شخص بہت خوش نصیب ہوتا ہے کہ جسے اللہ رب العزت کوئی نعمت عطا فرمائے اور وہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ کی فرما برداری کرے، اللہ کی اطاعت کرے، تو وہ انسان خوش نصیب ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ نے جو اسے نعمت دی ہے وہ اس نعمت کا شکر بھی ادا کر رہا ہے اور وہ اللہ کی اس نعمت پر خوش بھی ہو رہا ہے اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری بھی کر رہا ہے۔ لیکن ایک وہ شخص جسے اللہ کوئی نعمت عطا فرمائے، اللہ کسی نعمت سے اسے نوازے اور وہ اس نعمت پر شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، اللہ کو ناراض کرنے لگے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، تو پھر میرے پیارے مسلمانوں اس شخص سے بد نصیب پھر کوئی شخص نہیں۔ یعنی اللہ نے ایک تو نعمت عطا فرمائی اسے، وہ اس نعمت پر شکریہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ کی ناشکری کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، پھر وہ بہت بڑا بد نصیب ہے۔ انہی شخصوں میں سے ایک شخص گزرا ہے جس کا نام ہے نمرود۔ اللہ رب العزت نے اسے بہت بڑی نعمتوں سے نوازا، اللہ رب العزت نے اسے بہت بڑی طاقت سے نوازا۔ اور میرے پیارے مسلمانوں، یہ اللہ رب العزت کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنی شروع کر دی۔ اللہ رب العزت نے اسے بہت بڑی طاقت دی، اللہ رب العزت نے اسے بہت بڑی پاور دی، اور اللہ رب العزت نے اسے ایک بہت بڑی حکومت سے نوازا تھا۔ تو اب اسے یہ چاہیے تھا نمرود کو کہ یار اللہ نے مجھے اتنی بڑی نعمت سے نواز دیا، اللہ نے مجھے اتنی بڑی حکومت دے دی، اللہ نے مجھے اتنا بڑا تخت دے دیا، میں تخت پر بیٹھ کر لوگوں پر حکومت کرتا ہوں۔ تو اسے یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرتا، اللہ کی فرما برداری کرتا، اللہ رب العزت کی اطاعت کرتا، لیکن اس نے یہ سارے کام کرنے کے بجائے اس نے اللہ کی نافرمانی کرنی شروع کر دی۔ میرے پیارے مسلمانوں، تاریخ میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اللہ نے نمرود کو 1000 سال کی عمر عطا فرمائی، اور 1000 سال کی عمر میں 300 سال ایسے گزرے اس کے کہ 300 سال تک اسے کوئی بیماری نہیں لگی، نہ اسے بخار آیا، نہ اسے نزلہ ہوا، نہ اسے زکام ہوا، کوئی بیماری 300 سال تک اسے لاحق نہیں ہوئی۔ جب 300 سال تک اسے کچھ نہیں ہوا تو اس نے سوچا یار جسے کچھ نہ ہوتا ہے وہ اللہ ہوتا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ یار مجھے 300 سال تک کچھ نہیں ہوا، تو میرے پیارے مسلمانوں اس نے خدا ہونے کا اعلان کر دیا۔ اللہ اکبر! اس نے خدا ہونے کا اعلان کہ میں خدا ہوں، اپنے تمام ماننے والوں میں، اپنے تمام قوم میں اس نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد سے میں تمہارا خدا ہوں، جو مجھے سجدہ یا جو میری عبادت نہیں کرے گا میں اسے قتل کرا دوں گا، میں اسے مروا دوں گا۔ اب میرے پیارے مسلمانوں، لوگوں نے اسے خدا کہنا شروع کر دیا۔ دیکھیے میرے پیارے مسلمانوں، اللہ رب العزت جب کسی کو ڈھیل دیتا ہے تو دیتا ہے، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ یار اللہ ہمیں ڈھیل دے رہا ہے، ہم گناہ بھی کرتے ہیں، ہم بیاض بھی کھا رہے ہیں، ہم گھر میں جو ہے ہمارے گھر میں برکت بھی خوب ہو رہی ہے، ہم نمازیں بھی چھوڑ رہے ہیں، پھر بھی ہمارے گھر میں برکت ہو رہی ہے۔ یاد رکھ لو میرے پیارے مسلمانوں، جو انسان گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ کی عادت پڑ جاتی ہے اسے، تو اللہ اسے ڈھیل دے دیتا ہے کہ دیکھ ہوا کب تک میرا بندہ، کب تک میری بارگاہ سے دور بھاگتا رہے گا، آنا تو ہے کسی نہ کسی دن تو میری بارگاہ میں آئے گا، ایسے نہیں تو مر کر کے آئے گا ضرور۔ اس لیے اللہ ڈھیل دیتا ہے، اور جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے تو ان بطشا ربک لشدید، کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ میرے پیارے مسلمانوں، نمرود کو اللہ نے ڈھیل دی، نمرود کو اللہ نے مہلت دی، تو اس نے خدا ہونے کا اعلان کر دیا کہ میں خدا ہوں۔ میرے پیارے مسلمانوں، لیکن اللہ نے جب اس کی پکڑ کی تو تاریخ میں آتا ہے کہ ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے سے ایک لنگڑا مچھر اس کی ناک کے اندر داخل ہوا، اور وہ لنگڑا مچھر ناک کے ذریعے سے اس کے دماغ میں داخل ہو گیا، اور اسی لنگڑے مچھر نے
उस नमरूद को मार दिया, यानी वही मच्छर नमरूद की मौत का सबब बना। तो इसलिए अल्लाह ने उसकी औकात याद दिला दी कि देखो हम इस चीज पर भी कादिर हैं। जो गुरूर और जो तकब्बुर करता है हम उसको एक मच्छर के जरिए से भी मरवा देते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे मुसलमानों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमरूद के दौर में ही पैदा हुए। नमरूद का ज़माना है वो, नमरूद का दौर है वो, जिस दौर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमरूद के दरबार में दाखिल हुए और दाखिल होने के बाद नमरूद ने जैसे ही देखा इब्राहीम मेरे दरबार में आए हैं, गुस्से में खड़ा हो गया, लाल पीला हो गया और कहने लगा, इब्राहीम तुम्हें हमारे दरबार में आने का दस्तूर मालूम नहीं है? हज़रत इब्राहीम अल्लाह के नबी हैं, सीना चौड़ा करके अल्लाह का नबी है, क्यों किसी से क्यों डरें, बेखौफ व खतर चले गए। नमरूद ने कहा कि तुम्हें हमारे दरबार में आने का दस्तूर मालूम नहीं है? तो हज़रत इब्राहीम कहते हैं क्या दस्तूर है तुम्हारे दरबार में आने का? तो नमरूद तो खुदा बना हुआ था। नमरूद ने कहा कि मैं इस वक्त खुदा हूँ, जो भी मेरे दरबार में आता है पहले मेरी चौखट पे आने से पहले मुझे सजदा करता है। तुमने मुझे सजदा क्यों नहीं किया? मेरी तौहीन की है तुमने। हज़रत इब्राहीम कहते हैं कैसी बातें करते हो नमरूद, तुम भी इंसान मैं भी इंसान, मुझे भी खुदा ने पैदा किया, तुम्हें भी खुदा ने पैदा किया, फिर तुम खुदा कैसे हो सकते हो? अरे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया तुम खुदा नहीं हो सकते। अरे खुदा तो वो है जिसने मुझे पैदा किया, जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने आसमान बनाया, जिसने जमीन बनाई, जिसने फर्श बनाया, जिसने शजर और हजर बनाए, वो है खुदा। खुदा तुम नहीं हो, बल्कि खुदा वो है जिसने पूरी कायनात को बनाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं तुम खुदा नहीं हो सकते हो, क्योंकि मेरा खुदा तो वो है, काल रब्बियल्लज़ी युहयी व युमीत। हजरत इब्राहीम कहते हैं मेरा रब वो है जो मारता है और जो जिलाता है। तो नमरूद ने इतना सुना और कहने के बाद कहता है इब्राहीम कैसी बातें करते हो, ये काम तो मैं भी कर सकता हूं। तो हजरत इब्राहीम ने कहा करके दिखाओ, अगर ताकत है इतनी तो करके दिखाओ। उसने दो कैदियों को बुलाया, एक को छोड़ दिया और एक को मार दिया। तो नमरूद कहता है देखो इब्राहीम ये काम तो मैंने भी कर दिया, कौन सा भारी काम है ये, मारने का जिलाने का काम तो मैं भी कर सकता हूं। तो हजरत इब्राहीम कहते हैं अभी ये ना समझ है, जिस मारने की और जिलाने की बात मैं कर रहा हूं अभी ये समझा ही नहीं है।